دن اس سیشن کے آغاز پہ ایک فاتحہ پڑھی تھی فلسطین کے شہیدوں کے لیے، اور وہ فاتحہ تو ہم نے پڑھ دی، اور شاید ان شہیدوں کو ہماری اس فاتحہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ شہادت کے اتنے بڑے اور اتنے اعلیٰ مقام پہ ہیں کہ ان کو اس فاتحہ کی ہماری طرف سے ضرورت نہیں۔ لیکن ایک اور فاتحہ ہمیں پڑھ دینی چاہیے مسلمان دنیا کے حکمرانوں کے اور OIC نامی ادارے کے لیے، اس پر بھی ہم یہاں فاتحہ پڑھ دیں، کیونکہ یہ دونوں جو یہ آرگنائزیشن جو ہے، اس کا آج کے حالات کے تناظر میں اس کا کوئی مقصد نہیں، کوئی مطلب نہیں، اور یہ سوائے مسلمان دنیا کے ایمان کا تماشا بنانے کے اور کسی کام کی نہیں۔ جناب چیئرمین، اس طرف سے چند باتیں بہت کلیئر ہو گئیں۔ نیتن یاہو نے اس بات میں کوئی شک نہیں چھوڑا، کھل کے کی ہے کہ یہ جنگ اب فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کی نہیں ہے۔ اس نے کھل کے یہ کہا ہے کہ یہ جنگ اب اسلام اور مغرب کی جنگ ہے۔ نیتن یاہو نے چند دن پہلے جو اپنی قوم سے خطاب کیا، اس میں اس نے ایک واضح پیغام دیا سننے اور سمجھنے والوں کے لیے۔ جیسے ابھی سینیٹر عفنان اللہ نے کہا کہ یہ جنگ امالیک کے خلاف ہے، اور ان کی جوئش بائبل میں امالیک وہ ہیں جن کے دودھ پیتے بچے، مرد اور عورتیں، بھیڑ بکری اونٹ گدھے تک، اور ہر زندہ چیز جو ہے واجب القتل اور زندہ نہیں رہنی چاہیے۔ جناب چیئرمین، یہ کسی مسلمان کے منہ سے نکلتا تو اس پر اسلامک فنڈامنٹلزم اور ملا ہونے کا اور اسلاموفوبیا جو ان کے اندر امٹ پڑتا ہے، اس کا الزام لگتا۔ لیکن وہ آج کہتا ہے، مذہبی حوالے دیتا ہے، اپنی طرف سے مذہب کی جنگ قرار دیتا ہے، اور مسلمان خاموش۔ شرم کا اس سے زیادہ مقام مسلمان امہ نامی اگر کوئی چیز ہے تو وہ آج ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ آج سے زیادہ کمزور شاید تاریخ میں یہاں علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے کہ کیا مسلمان آج سے زیادہ کمزور کبھی تھے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان کی زبانیں نہیں کھلتی۔ ایک طرف بچے ماؤں کے پیٹ میں جو ہیں قتل ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف گانے بجانے کی محفلیں۔ شرم کا مقام۔ چیئرمین صاحب، ایک بچہ 7 سال کا امریکہ میں، اس کے پیٹ میں 26 چھریاں ماری گئیں، 26 وار 7 سال کے جسم میں۔ بتائیے یہ کس کے خلاف تھا؟ وہ فلسطینی ماں کا بچہ تھا، پھر اس کو بھی چھوڑیے تو فلسطینی تھا۔ کل ایک پاکستانی نژاد ڈاکٹر تھیں، ڈاکٹر جہان آرا، ان کو اسی طرح چاقوؤں کے وار سے قتل کیا گیا۔ کیا وہ اس جنگ کا حصہ تھی؟ نہیں، لیکن وہ سمالیک میں شامل تھی کیونکہ وہ مسلمان تھی۔ یہ سمجھ لیجئے کہ جو ممالک جن کے جھرمٹ میں یہ جنگ جاری ہے اور وہ خاموش ہیں، جن کے سامنے بچے ذبح ہو رہے ہیں لیکن ان کے دل نہیں دہلتے، ان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ نسل کشی صرف فلسطینیوں کی نہیں ہے، یہ نسل کشی تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی ہوگی، اور اس کا مقصد فی الحال تو ہر زندہ فلسطینی بچے کا قتل ہے۔ یہ اس وقت تک کارپیٹ بومبنگ کرتے رہیں گے، آگ برساتے رہیں گے، جب تک کہ ہر زندہ فلسطینی یا موت کی نیند سو جائے یا اجتماعی قبروں میں دفن ہو جائے، تب تک یہ قتل و غارت گیری نہیں روکے گا، کیونکہ اس کی پشت پر پورا مغرب کھڑا ہے، اور ان غریبوں کی پشت پر ان کے ایمان کے علاوہ کوئی نہیں، ہم بھی نہیں۔ جناب چیئرمین، ہم یہ نہ بھولیں اپنی ذات کے لیے، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی ذات کے لیے ہم سیلفش ہو جائیں تو نہ بھولیں کہ ہمارے ہمسائے میں نیتن یاہو کا ایک بغل بچہ بیٹھا ہے مودی نام کا۔ مت بھولیں انہوں نے کیا سٹینس لیا۔ انہوں نے نہرو اور گاندھی کا کہا ہوا جو ہے وہ سٹینس نہیں لیا، مودی نے کھل کے اسرائیل کی سپورٹ کی۔
मोदी के हिंदुस्तान निजाद निकी हेली जो वहाँ की प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार है, वो रोज जहर उमड़ती है। वो कौन है? निकी हेली। वो हिंदुस्तानी है, वो भारतीय है। जनाब, भारत कनाडा में रंगे हाथों पकड़ा गया है खालिस्तानी सिखों के कत्ल में। इस वजह से अपनी खिफत छुपाने को वो मगरिब का पालतू बना हुआ है और बढ़ बढ़ के जो है वो इनकी इस कत्लो गारतगिरी की हिमायत कर रहा है, क्योंकि उसकी आंखें इधर है हमारी तरफ। कतर में जासूस पकड़े गए हैं इजरायलियों। अब जनाब चेयरमैन, आपको याद कराऊंगी 1984 था शायद, जब आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो ज़रा ज़रा बन रहा था, तो कहूटा के ऊपर बमबारी की एक साजिश तैयार हुई, जिसमें इजराइलियों ने भारतीय जामनगर की बेस से उड़ना था और उड़कर कहूटा को नेस्तो नाबूद कर देना था, तहोबाला कर देना था। और उसकी उसका जो इजाज़त है वो इंदिरा गांधी ने खुद दी। वो तो उस वक़्त नहीं हो सका, लेकिन क्या आप समझते हैं कि वो अभी भी उनके दिल में वो ख्वाहिश नहीं है? क्या आप ये नहीं समझते कि भारत जो है और मोदी जो है वो उनकी हरकतों से शय नहीं पकड़ रहा? आप अपने बारे में अगर खुद अपनी जो है सिक्योरिटी के बारे में सेल्फिश होकर सोचें, और ये तो इस्लाम और हम मुसलमान जो हैं वो तो चलें, हम जो हैं वो नज़र आते हैं, उसको एक मिनट के लिए छोड़ दें, तो क्या आपको मोदी छोड़ देगा? कभी भी नहीं। दूसरी बात, चेयरमैन साहब, कोई भी कमज़ोर रिस्पॉन्स पाकिस्तान की तरफ से, कमज़ोर रिस्पॉन्स फ़लस्तीनियों के लिए तो हम कुछ करने की जो है पोजीशन में है ही नहीं, हम कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन कमज़ोर रिस्पॉन्स हमारे अपने लिए ज़हर कातिल है। ये वजह मैंने आपको बताई। लिहाजा शर्म के मुकाम उन लोगों के लिए है कि एक तरफ गज़ा के अंदर मौत रक्स कर रही है, वहशियाना मौत रक्स कर रही है, और गज़ा वाले सीना चौड़ा करके उसको गले लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मरना है तो फिर मरेंगे, वो शहादत कबूल करेंगे और खुले दिल से कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ अरब दुनिया में कब्रिस्तान से ज्यादा सन्नाटा है, मौत से गहरा सन्नाटा है। हैरत है उन मुल्कों पर जो साथ लगते हैं और उनको ये यकीन है कि हमारी तरफ ये नहीं आएगा नेतन्याहू। जो लोग खामोश तमाशाई हैं वो ये जान लें अपने हम समेत कि ये यहां नहीं रुकेंगे, ये हर उस मुल्क पर वार करेंगे जो आज या किसी खौफ या किसी लालच की वजह से खामोश है। ये हर उस मुल्क पर वार करेंगे, और ये जब अपनी जो है हवाले देते हैं मजहबी, तो हम क्यों नहीं दे सकते? अगर मजहबी की जंग है तो ठीक है, हमारे मजहब में तो जहाद है, क्यों शर्माते हैं हम? जनाब, अगर फलस्तीनियों का चिराग बुझाया जा रहा है और हम वैसे खामोश हैं, हमसे मुराद सारी अरब और मुसलमान दुनिया, तो ये याद रखें कि चिराग सबके बुझेंगे, वो भी नहीं बचेंगे। और चेयरमैन साहब, पीस टॉक्स और वो 2 नेशन सोल्यूशन, इन बातों से बाहर आए। कौन सी पीस टॉक्स? ये गुमराह कौन है? 1972 में जब हिजबुल्लाह नहीं था, हमास नामी कोई चीज नहीं थी, ईरान में भी इस्लामी इनकलाब तब नहीं आया था। उस वक़्त एक मुसन्निफ और शायर थे गन्नान कन्नाफी, जिसको बाद में उसकी 14 साला भांजी के साथ इजराइलियों ने शहीद किया था। उसने तारीखी जुमले कहे कि इजराइलियों के साथ पीस टॉक्स ऐसे ही हैं कि जैसे गर्दन और तलवार के दरमियान गुफ्तो शनीद हो। कौन से पीस टॉक्स? जो आपको जानवरों से कम समझते हैं, जो आपको बर्बाद करने को एक मजहबी फरीजा समझते हैं। तो क्या मुसलमानों पे फर्ज नहीं कि ऐसे माहौल में वो खड़े हो? क्या हम सब कुछ भूल गए हैं? उस शहीद ने बिल्कुल ठीक कहा था। आज हम गाजर मूली की तरह वो कट रहे हैं, कल हमारी बारी भी आएगी, जो हम अपने बच्चों को गर्म बिस्तरों में लेके रात को सोते हैं और हमें एहसास नहीं होता कि वहां इस घड़ी क्या हो रहा है। तो क्या हम बच जाएंगे? नहीं, ये हमारी कमजोरी है और ये हमारी कमजोरी गर्दानी जाएगी। जनाब चेयरमैन,
آج کوئی آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ روکنے کے لیے تیار نہیں, ہاتھ روکنے والا نہیں. 2 ارب سے زیادہ ہیں ہم, مجبور ہیں وہ اور پسپا ہیں, لیکن ہم سے زیادہ جو ہے کمزور کوئی نہیں. اس سے اور زیادہ کیا کمزوری ہے کہ تمام تر تیل, گیس اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کی آپ پر بارش ہے. اربوں آپ پر بارش ہے. ہم تو چلو IMF کے ٹریپ میں پھنسے ہیں, تم پر تو بارش ہے. تم تو 2 دن کے لیے تیل بند کرو تو دنیا الٹ جائے گی, مگر نہیں, تم تو انہی کے ذریعے ان جہازوں کو تیل فراہم ہو رہا ہے جس کے ذریعے وہ میزائل اور بم ان بچوں, عورتوں, مردوں پر برسائے جا رہے ہیں. وہ کیوں بند نہیں ہو سکتا؟ وہ تیل کی فراہمی ہی 2 دن اسرائیلی جہازوں تک بند ہو جائے, مغرب کو تو چھوڑیں, تو ان کو عقل ٹھکانے لگ جائے گی. جناب چیئرمین, جو تصویریں آتی ہیں, بچے ماؤں کو پکارتے ہیں, ماؤں کی روحیں تڑپتی ہوں گی, ہم سب مائیں ہیں, ملبے تلے جسم دبے ہیں. کبھی سوچ سکتے ہیں ہم کہ ہمارے بچے اس جگہ پر, اس مقام پر ہوں تو ہم کیا کرتے؟ جناب چیئرمین, آگ کے اس سمندر میں ایک اچھی بات ہے کہ عالمی قوانین کا بھی جنازہ نکل گیا, بھسم ہو. آج کے بعد کسی مغربی ملک کو, اور ہم جتنے سینیٹرز جاتے ہیں ہم مختلف جگہوں پر کانفرنسز میں, کوئی بھاشن نہ سنے کسی ہیومن رائٹس پہ, کسی چیز پر, کسی بھی عالمی قانون کی آج کے بعد کوئی حیثیت نہیں رہی. آپ اپنے زور پہ قانون قائم کریں, ہم اپنے زور پہ قانون قائم کریں گے. لہذا نیتن یاہو بھی یہ سمجھ لے کہ یہ جنگ تو اس نے شروع کی, بم بھی برسا رہا ہے, لوگ بھی شہید کر رہا ہے, 8,000 لوگ بھی جان سے گئے, لیکن جتنا ایک اسرائیلی کو اس نے اس دنیا میں غیر محفوظ کر دیا ہے وہ کبھی تاریخ میں نہیں ہوا. کیونکہ سوشل میڈیا ہے, ہر مسلمان کے فون پر, گھر میں یہ مناظر دیکھے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا داغستان میں کیا ہوا, وہ بھی ہماری طرح کے مسلمان ہیں, وہ بھی ہماری طرح کے مسلمان تھے. ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا, چھوٹا ملک ہے ہم سے, نیوکلیئر پاور بھی نہیں, لیکن آپ نے دیکھا کیا ہوا. تو لہٰذا اسرائیل ایک ایسی جنگ میں اپنے آپ کو جھونکنے جا رہا ہے جہاں اندر جانے کے تو 100 راستے ہیں اس کے پاس, لیکن باہر نکلنے کا ایک راستہ نہیں بچے گا. اور یہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ عربوں کے لیے بڑی تباہی جو ہے وہ بیان کی گئی ہے, اور یہی شاید وہ گھڑی ہے کہ جب عربوں کی اس سے زیادہ کیا تباہی ہو. لگتا یہی ہے کہ یہی وہ گھڑی ہے. جناب چیئرمین, افسوس یہ ہے کہ کہاں گئے وہ لیڈران جو اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے تھے. جب محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا میں غزہ جاؤں گی, تو وہاں یtzhak رابین نے کہا اجازت لو. انہوں نے کہا میں اجازت نہیں لوں گی. انہوں نے کہا کون ہو تم, کس طریقے سے اناؤنس کرتی ہو کہ تم آؤ گے؟ اور محترمہ نے اناؤنس کیا, محترمہ نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں. یہاں جب یاسر عرفات آئے تو یہی ملک تھا, F-16s نے ان کو اسکارٹ کیا, سلامی دی. اور جس وقت وہ بھٹو صاحب کی مزار پر گئے تو ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو تھے. افسوس یہ ہے کہ آج کوئی ایک ایسا لیڈر پورے عالم اسلام میں زندہ نہیں چھوڑا. جناب چیئرمین, کربلا کے واقعات ہم سنتے ہیں, معصوم بچوں کو پیاسا رکھ کے ذبح کیا گیا. اس میں کوئی شک نہیں یہ آج کا کربلا ہے, صرف تلوار کی جگہ بم ہے. اور نیتن یاہو آج کا یزید ہے. اس کے خلاف لڑنا ہر مسلمان کا فرض ہے. جناب چیئرمین, آخر میں انگریزی میں نیتن یاہو صاحب کو ایک پیغام دوں گی. If it is war you want, it is war you shall get. اور جو اس نے مسلمانوں کو کہا ہے کہ you are children of darkness, you are children of darkness and you are Amalek, تو ہم اس کو بتانا چاہتے ہیں یہاں فلور آف دا ہاؤس سے کہ we are neither children of darkness nor are we Amalek, but we know how to fight back and fight back we will. شکریہ.